بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان درس قرآن سورۃ البقرہ 9واں رکوع انشاءاللہ آج پورا ہوگا۔ دو چار چند آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، سو خرابی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کی، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر اس کو منسوب کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے عوض دنیا کا تھوڑا سا سامان خرید لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، سو خرابی ہے ان لوگوں پر کہ جن کے ہاتھوں نے تحریر کی ہے، وویل لہم مما یکسبون، سو خرابی اور ویل ہے ان لوگوں پر کہ جن کی آمدنی کی وجہ سے حرام طریقے سے انہوں نے کمایا۔ دیکھیں جی، یہ یہودیوں کے متعلق آیت ہے، اور ویل ایک جہنم کی وادی کا نام ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اس کی اتنی گہرائی ہے اور وہ اتنی نیچے ہے کہ 40 سال تک بھی کافر کو جب پھینکا جائے گا تو پھر بھی اس کی تہ کے اندر جو ہے زمین کے تختے کو، زمین کی دھرتی کو وہ نہیں پہنچ سکے گا، اتنا یعنی وہ نیچے ہے، سمجھا؟ اس کی تہ تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے کہ اس کی تہ کدھر ہے۔ اسی طرح سعود بھی، ایک صاد کے ساتھ سعود ایک لفظ آتا ہے، وہ بھی جہنم کی ایک پہاڑ کا نام ہے کہ جس پر کافر کو چڑھایا جائے گا تو 70 سال کی مسافت ہوگی، تب جا کے سعود اس جہنم کے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے گا، پھر اترنے میں اس کافر کو بھی 70 سال لگیں گے۔ بہرحال یہ دونوں جہنم کی ویل جہنم کی وادی کا نام ہے اور سعود جہنم کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ تو یہودیوں کے متعلق یہ آیت، میں نے کہا اہل علم یہودیوں کی جال سازیاں اور مکاریاں، کہ یہود کے جو علماء تھے وہ اس طرح انہوں نے تحریف کر دی توریت کے اندر، تحریف لفظی بھی کی، تحریف معنوی بھی کی، ہر اعتبار لفظوں کو بھی آگے پیچھے کی اور معنی مراد اور مطلب مقصد کو بھی انہوں نے آگے پیچھے کر دیا، یہاں تک کہ توریت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو چیزیں بیان کی گئی تھیں، مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال مبارک ہیں پیچواں ہوں گے، اور آپ کا جو قد ہے میانہ اور متوسط درمیانہ ہوگا، آپ کی آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی ہوں گی، اور آپ کا رنگ جو ہے گندمی ہوگا، تو انہوں نے اس کے متعلق چینج کر دیا کہ آپ کے بال جو ہیں وہ سیدھے ہوں گے اور آپ کی آنکھیں نیلی ہوں گی وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ نستغفر اللہ۔ تو یہ ان لوگوں نے کر دیا عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور دنیا کے تھوڑے سے سامان کے لیے کہ ہم کچھ دنیا کا فائدہ لے لیں۔ اچھا جی، آگے فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز آگ نہیں پہنچے گی مگر چند روز، کہ چند روز ہم جہنم میں جائیں گے پھر ہم چلے جائیں گے جنت میں۔ وہ چند روز وہ ہیں، مثال کہ بھائی 40 دن ہو سکتے ہیں ہمارے اوپر، کیونکہ مقام تیہ میں ہم جو ہے وہ 40 سال پھرتے رہے، سرگردان رہے، گھومتے رہے، یوں چکر لگاتے رہے مقام تیہ میں، تو وہی 40 دن ہم جائیں گے جہنم میں۔ یا اسی طرح جو ہے اپنا انہوں نے کہا کہ 7 بعض نے کہا کہ یہ جتنی مدت دنیا میں زندہ رہے اتنی مدت ہم جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد پھر جائیں گے جنت میں جائیں گے۔ اور اسی طرح پھر 40 سال کی بات بھی آئی اور 40 دن کی بات بھی آئی، 40 سال مقام تیہ والے جس میں گھومتے رہے، اور 40 دن وہ جس میں یہودیوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، سمجھا؟ تو اتنے دن، یعنی وہ کہتے ہیں اِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، چند دن ہم جہنم میں جائیں گے، 40 دن یا 40 سال، 40 دن ہیں تو یہ ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی اس وجہ سے، اگر سمجھا کہ وہ 40 اگر سال ہیں پھر مقام تیہ میں جو ہم گھومتے رہے تو اس وجہ سے، بس اتنے ہی دن ہم جائیں گے جہنم میں، پھر بعد میں اس سے نکلیں گے۔ آگے آخری آیت ہے یقول اتخذتم عند اللہ عہدا، کہہ دیجیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے یہاں کوئی قرار، کوئی عہد تم نے پایا ہے، تم نے لیا ہے کوئی اللہ سے عہد؟ فلن یخلف اللہ عہدہ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عہد کی خلاف ورزی نہیں فرمائیں گے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر بات یہ ہے کہ تم تو جوڑتے ہو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے ہو، تم تو جھوٹی نسبتیں کرتے ہو اللہ کی طرف۔ تم نے کون سا عہد، کون سی تم نے سند لی ہے، لکھوا کے لے لیا ہے کہ ہم اتنے دن جہنم میں جائیں گے پھر بعد میں نکلیں گے؟ کون سا عہد ہے؟ اگر عہد ہے تو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لا الہ الا اللہ والا ہے کہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ مگر جس نے لیا اللہ کے پاس عہد، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کی بات ہے نا، کیونکہ جنت اور جہنم میں جانے کے اور داخلہ کے دو تین قسم کے لوگ ہوں گے، دو تین قسم کے فرقے ہوں گے، یعنی دو جماعتیں کر لیں یا تین کر لیں آپ۔ مثال کے طور پر جن کے پاس ایمان ہے اور عمل صالح ہے، جس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، تو ان کے لیے نعمتیں ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جنت ہے اور دائمی جنت ہے اور غیر متناہی۔ اور اگر ایمان بھی نہیں ہے، عمل صالح بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے عذاب ہے، دائمی عذاب اور غیر متناہی عذاب۔ اور تیسرا وہ ٹولہ ہے، تیسرے وہ لوگ سمجھیں، یہ لوگوں کی یعنی ایک قسم کی کوالٹیز ہیں ان کی یہ، اور تیسرے وہ لوگ کہ جن کے پاس ایمان تو ہے مگر عمل صالح نہیں ہے، سمجھے، عاصی ہیں، گناہ گار ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی یہ وقتی طور پر یہ جہنم میں جائیں گے، پھر آخر میں جنت میں جائیں گے اللہ کے حکم سے، ایمان کی وجہ سے۔ باقی اس کے علاوہ چوتھی صورت ہے کہ بھائی عمل صالح ہو ایمان نہ ہو تو شرعاً یہ ایمان معتبر ہی نہیں ہے، چوتھی کو صورت بنتی ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، آخری آیت ہے اس رکوع کی، 9ویں رکوع کی، کہ بلا من کسب سیئہ، کہ کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ کو اور گھیر لیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا۔ اچھا جی، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ جو ہیں دوزخ کے رہنے والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل کیے اچھے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اچھا جی، یہاں خطیئت سے مراد جو ہے وہ شرک ہے، کہ بھئی گناہ کیے، پھر خطیئت، پھر گناہوں نے گھیر لیا، یعنی اتنے گناہ کے گناہ کرتا رہا، ضدیت، ہٹ دھرمی، ہر قسم کے گناہ سمجھا کرتا رہا، گناہ کا کوئی نو اس نے چھوڑا ہی نہیں، گناہ کا کوئی قسم چھوڑا ہی نہیں، اور کوئی شرمساری آئی نہیں گناہوں پر، تو فرمایا کہ یہ پھر گناہوں نے گھیر لیا ہے۔ گناہوں نے گھیر لیا، اس خطیئت سے مراد شرک بن گیا، کہ شرک کے اندر چلا گیا، کفر کے اندر چلا گیا، اس لیے جہنمی اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کیونکہ مومن مسلمان تو ہو نہیں سکتا کہ گناہ کرے اور پھر گناہ پر اس کو شرمساری نہ آئے، ندامت نہ آئے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ مومن گناہ کرے گا، اس کو شرمساری آئے گی، پھر توبہ کی انشاءاللہ اس کو توفیق ہوگی۔ تو یہاں تک اتنا خلاصہ تھا، اللہ سے دعا عمل کرنے کے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔